السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اور آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اسلامی تعلیمات کو لے کر کے۔ اسلامی تعلیمات میں ہمارا موضوع چل رہا تھا حسن اخلاق کو لے کر کے۔ حسن اخلاق کی جو آگے کی حدیث ہے، روایتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی جو حدیث ہے وہ ہے مسند احمد کی اور جلد 2 ہے، حدیث نمبر ہے 128 یعنی 128 نمبر حدیث ہے اور کتاب نمبر 2 ہے، والیوم 2۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پی جائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور بہت ہی خاص حدیث ہے۔ اس میں جو بات آئی ہے بڑی قابل تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنے بندوں سے کہلوا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ فرمایا بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہو، بہت زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی انسان گھونٹ سے مراد تمام چیزیں ہیں، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، ہر طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اور اس میں ایک بات جو آئی ہے، اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے اپنے غصے کو پی جائے، یعنی اپنے دل دماغ کو ایک دم کنٹرول میں رکھ لے اور یہ سوچے کہ جو یہ غصہ میں برداشت کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ جب یہ چیز اس کے خیال میں آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کا غصہ بھی شانت ہو جائے گا اور اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی اور اس کے لیے جو اجر ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے وہ اس کو مل جائے گا اور آپ سے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اس پہ بات یہ آتی ہے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے کسی گھونٹ کا پینا تو وہ ہے غصے کا پی جانا۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ غصہ جو ہے حرام ہے اور بتایا کہ حرام چیز جو ہو جاتی ہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتی، لیکن بات کے اوپر سے محاورہ چلتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو کہ حرام ہے، اگر اس کو کھا لیا جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے، کھانے کے بعد حلال ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک مثال ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غصے کو اگر کھا لو، غصے کو اگر پی جاؤ، غصے کو اگر تم نے کھا لیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ کھانے سے مراد ہے کہ غصے کو ایک دم آپ شانت کر دیں اپنے مزاج کے ذریعے سے اور آپ کی رضا، آپ کی جو ہے سنت کو سمجھ کر کے کتنا بھی غصہ آ جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس غصے کو کنٹرول کرنے کی۔ سب سے بڑی بات مہارت وہاں پر ہے جب آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور کنٹرول کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ جیسے کہ ایک بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور ایک مشرک میں جب ان دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی اور دونوں میں آپس میں ایک دوسرے کو اٹھا پٹک چل رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے جب لڑ رہے تھے تب وہ جو ہے دین کی خاطر لڑ رہے تھے، اور جب وہ مشرک جو تھا جب اس نے دیکھا کہ میں ہارنے والا ہوں اور میرا بھی بس نہیں چل رہا ہے حضرت علی پر، تو اس نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، اور جب تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تیزی کے ساتھ غصہ آیا اور آپ نے اس غصے کو فٹاک سے کنٹرول کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا، اس کو معاف کر دیا۔ اب اس نے تعجب سے پوچھا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے تو تھوکا ہی اس لیے تھا کہ آپ کو بہت تیز غصہ آئے تو آپ اپنا جو کرنا چاہیں کر لیں، لیکن آپ نے تو مجھے چھوڑ بھی دیا، معاف بھی کر دیا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے جو ہے میں لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، اور جب تم نے میری پرسنل لائف کے بارے میں جب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو پھر وہ میرا جو جھگڑا تھا وہ پرسنل ہو جاتا، اگر اس کے بعد میں آپ سے لڑتا یا مارتا پیٹتا تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، وہ میری خود کی ذات کے لیے ہو جاتا۔ اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں، تو لہٰذا اس لیے غصے کو جو ہے پینا چاہیے۔ تو سوچو وہ ایسے موضوع پر وہ صحابہ تھے اور انہوں نے جو ہے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا۔ تو ایسے کئی ایک واقعات ہیں، بہت سے ایسے واقعات ملیں گے آپ کو، اور اللہ والوں کی شان بھی رہی ہے کہ ان کو بہت برا بھلا کہا جاتا رہا، لوگوں نے کتنا ذلیل کیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ تو غصہ جو ہے پینا
या गुस्से को खा लेना या गुस्से को हज़म कर लेना या गुस्से को शांत कर लेना, ये बहुत बड़ी काबिलियत और महारत की बात है। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने गुस्सों को कंट्रोल करने वाला बनाए, और गुस्से को जो है, गुस्से की हालत में कोई ऐसा कदम ना उठाने की कोशिश यानी अल्लाह ताला हमको अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाला बनाए, और गुस्से को जो है यानी सुन्नत के मुताबिक जो है उसके ऊपर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला मुझे भी कबूल फरमाए और आप सभी हज़रात को भी कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।